کلاسب بینیجر انکم سپورٹ پروگرام جو پاکستان میں بہت سے غریب اور مستحق لوگوں کو بڑی ایکسپورٹ فراہم کر رہا ہے، 722 ارب روپے تک اس کا سالانہ بجٹ پہنچ چکا ہے۔ اب IMF نے بھی اس کو بڑا انڈورس کیا ہے، اپریشیٹ کیا، کہا ہے کہ جو 13,500 روپے جو نقد امداد کی رقم ہے اس کو 14,500 روپے کیا جائے، اور کچھ دیگر ان کے پروگرامز ہیں وہاں پہ بھی اس والیوم کو بڑھایا جائے۔ اگرچہ اس وقت بھی ہم 722 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں اور تقریباً کوئی 10 ملین تک لوگوں کو اس نے کور کیا ہوا ہے، تو یہ سلسلہ یوں ہی لوگوں کو اس کی ریٹ شرح بڑھتی رہنی چاہیے، یا کوئی اس کا اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، کوئی اس کا متبادل کوئی سکل لوگوں کو فراہم کرنا، کوئی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا جہاں پہ فکس اماؤنٹ کی بجائے کچھ ان کی ویلیو ایڈیشن ہو سکے، بھلے وہ ڈومیسٹک لیول پر ہو، گھریلو لیول پر ہو، جس طرح قوت نے ایک بڑا شاندار پیٹرن بنایا، وہاں پہ لوگوں کو انہوں نے امپاور کیا، بجائے اس کے کہ آپ مستقل امداد لیتے رہیں۔ امداد سے روزگار جنریٹ کرنے کے حوالے سے یہ پروگرام کوئی معاون ثابت نہیں ہو سکتا؟ اس پہ کئی عرصے سے، جب سے اسپیشلی ایمل نواز پاور میں آئی ہے، اس پہ بڑی بحث ہے، اس پہ کنٹروورسی بھی ہے۔ 3-4 میٹنگ بھی میں نے قائمہ کمیٹی کی سنی ہے وہاں پر۔ ایون 1-2 دفعہ تو پیپلز پارٹی کے اپنے جو MNAs تھے، خواتین جو تھیں، انہوں نے بھی اس پہ کوئی اپنی یہ ریزرویشن جو ہے انہوں نے اظہار کیا اس کا کہ جناب کہ یہ جو ہم پیسہ پمپ کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اپنے لوگوں کو گھر بیٹھے پیسے دے رہے ہیں، وائی شوڈ دے ورک؟ جی، لوگ کام ہی نہیں کریں گے، اب پیسہ دیے جا رہے ہیں 700-800 روپے، اب ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے اگر دیکھا جائے تو۔ یہ تقریباً آپ کا میرا خیال ہے آلموسٹ کوئی $3.5 ارب بنتا ہے، 3 ارب تقریباً وہ آپ کا بنتا ہے۔ $3 ارب ہر سال آپ لوگوں کو بیٹھ کے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، قرضے لے کے دے رہے ہیں۔ پروڈکٹیوٹی کیا ہے آپ کا، ان پٹ جو ہے تو آؤٹ پٹ کیا ہو رہی ہے آپ کی، وہ کیا آپ کے سامنے وہ چیزیں زیرو ہیں۔ گھر میں بیٹھے لاکھوں لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے تو وہ کام کرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ اب تو یہ کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر دیہاتوں میں جاتا ہے، پہلے آپ کو کھیت میں فیلڈ میں مزدور ایزیلی مل جاتے تھے، اب یہ بھی پرابلم ہو رہے ہیں۔ اگر اس کو ہر مہینے 14,000 مل رہا ہے تو وہ آپ کے 300-400-500 روپے کام کیوں کرے گا؟ چھوڑو یار، میں کیوں سارا دن کھیت میں کام کروں؟ یہ میں خود دیہاتی ہوں، ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، مسائل آ رہے ہیں۔ سو آپ کو یہی پیسہ جو ہے، اب اندازہ کریں کب سے یہ ہے، 2008-9 سے ہے میرا خیال ہے۔ کتنے سال ہو گئے سر؟ 17 سال تقریباً ہو گئے ہیں، تقریباً اتنے ہو گئے۔ 17 سالوں کو ذرا تقسیم دے دیں، کتنے ہزار ارب جو تھا وہ آپ نے دیا ہے، اور ان کو آج بھی وہ آپ سے پیسے لینے پہ مجبور ہیں۔ جی بالکل، ان کو آپ نے اس قابل نہیں کیا کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے، کوئی اسکل دیتے، کوئی ان کو انسٹیٹیوشن سکھاتے، کوئی سپورٹ دیتے، کوئی ان کو کوئی بزنس لے کر دیتے، کوئی بے شمار مواقع دیہی سطح پر فراہم کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہم بات کریں تو بہت صاف ذرا جو بینیفیشریز ہیں وہ ہمیں بیٹھے گالیاں دے رہے ہوں گے کہ بھائی صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ سے جیب سے آ رہے ہیں، ہمیں پیسے مل رہے ہیں، حکومت دے رہی ہے۔ یہ ووٹ بائنگ کا کہیں، بہار کے الیکشن میں کیا ہوا ہے انڈیا میں، انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ جی چلو، ہم تو ایک بیڈ ڈیموکریسی ہے، ہمارے بارے میں تو سارے کہتے ہیں۔ 10-10 ہزار روپے خواتین کو دیا انہوں نے۔ یہ اس پہ ابھی انڈین پارلیمنٹ بڑی بحث ہو رہی تھی کہ آپ نے ووٹ خریدا ہے۔ سو پولیٹیکل پارٹی جب اپنی مین پاور کو اپ لفٹ نہیں کر سکتے، مین پاور ہے یا وومن پاور ہے، اب وومن پاور کو آپ ان کو امپاور نہیں کر سکتے کہ ان کو کوئی ہنر دیں، ان کو کوئی بہتر چیز ہونی چاہیے، کوئی ایسی اپنے پیروں پہ کھڑا۔ چلو آپ کسی کی سپورٹ کریں، 1 2 سال 4 سال 5 سال، جی بالکل 17 سال مسلسل سپورٹ دے رہے ہیں، بالکل صحیح، اٹس اے ہیوج اماؤنٹ کو انہی لوگوں کے لیے کوئی بہتر چیز کا استعمال ہونا چاہیے تھا، تو وہ سیٹل نہیں۔ اور پیپلز پارٹی کہتے نہیں جی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پیپلز پارٹی ان کو گھر بیٹھے ہوئے، اب بہت سارے لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہوں گے جو سنتے ہوں گے کہ آپ کو ہمارے پیسوں میں تکلیف ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی میں پیسے دینا چاہتی ہے، میڈیا یا اخبارات نہیں دینا چاہتے۔ آپ نے ان کے سیلف ریسپیکٹ کو بھی ہرٹ کیا ہے۔ میں آپ کو اپنے پہلے بھی شاید اپنے گاؤں کا میں نے ایک واقعہ سنا ہے، دوبارہ سنا جاتا ہے کہ وہاں پہ جب یہ فارم ہے نا شروع میں تو سینٹ انور بیگ صاحب تھے 2008 میں، تو 9 میں سوری، ان کو بھی فارم ملے تو میں لے کے اپنے گاؤں میں غریب ہیں کوئی، میں کہ چلے ان کا بھلا ہو جائے گا، کوئی ان کو شروع میں سپورٹ ہو جائے گی۔ اس وقت ہم یہ سمجھ رہے تھے، تو ہمارے گھر پہ ایک وہ کام کرنے کے لیے جو اس میں آتے خاتون آتے تھے ساس سے، تو باقی صاحب نے لی، انہوں نے فارم نہیں لیا۔ ٹھیک، تو میں نے اپنی سسٹر سے پوچھا، میں کہ یہ کون ہے، یہ فارم کیوں نہیں لے رہے؟ تو میں نے ان کو بلایا، میں کہ بہن آپ نے فارم نہیں لیا، باقی صاحب نے لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ نے کہا، ان کو ہم کہتے ہیں کالو کسائی کہتے ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ یہ جو پیسہ جو ہے نا، اب وہ مزدوری کرتا تھا، ان کا جو ہسبینڈ ہے جو خود وہ گھروں میں کام کر رہی ہے، وہ مطلب ویری آنریبل آف کورس کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے وہ اپنے مطلب محنت مزدوری سے پیسے کما رہے ہیں، آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار دیم۔ تو مجھے انہوں نے کہا جی میرے ہسبینڈ نے کہا ہے، میرے شوہر نے کہا ہے، کالو نے کہا ہے کہ تم نے فارم نہیں لینے۔ میں کہ کیوں نہیں لینے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے جو بچے یتیم ہوں اور عورت بیوہ ہو۔ نہ آپ بیوہ ہیں نہ آپ کے بچے یتیم ہیں، میں زندہ ہوں، سلامت ہوں، میں محنت مزدوری کر کے میں آپ لوگوں کو کھلاؤں گا۔ سر ایسے بھی کریکٹر دیکھیں، میں اپنے گھر کی بات کہہ رہا ہوں، میں اس سے رسپیکٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اس کے وہ چیزوں میں۔ مجھے بعد میں یاد ہے بابا روان صاحب نے ان کے لیے اس وقت منسٹر تھے، انہوں نے یہ واقعہ میں نے کالم میں لکھا،
تو انہوں نے 50,000 روپے انہوں نے بھیجے اس کے لیے، کالو کے لیے، اب جو کالو کسائی صاحب کے لیے، کہ ان کو میری طرف سے یہ دیں. کالو کسائی وہ لینے سے انکاری ہو گیا. میں نے اس کو سمجھا، میں کہ چھوٹا بزنس کر لیں، کوئی وہ کر لیں. بڑی مشکل سے کالو کو میں نے راضی کیا کہ 50,000 روپے جو ہے یہ کسی اس سے نہیں ہے. یہ تمہاری ستائش ہے تمہاری اپروچ کے اوپر، پورے پاکستان میں یار ایک بندہ تو ایسا ہے جو سمجھتے ہیں یہ پیسہ میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے نہیں ہے. میں مزدوری، اور وہ لکڑیوں کے یہ نہیں کھوتا ریڈی وغیرہ پہ وہ کرتے، ٹرانسپورٹیشن کے جیسے ہوتے، یہ کام کرتے تھے، ابھی بھی ہیں، اور بچے ان کے پڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بچوں کو پڑھایا بھی ہے. میں نے کالو کو منت ترلا کر کے اس کو ساری چیزیں اس کو کی، وہ بڑی مشکل سے مانا. میں کہ بھائی صاحب یہ کوئی زکوٰۃ فنڈ نہیں ہے اور یہ کوئی وہ فلانا نہیں ہے، تم اس کا کوئی چھوٹا موٹا مزید کاروبار کرو، اپنی کو ریڑھی بہتر کرو. میرا خیال ہے بالکل درست. بابر رحمان صاحب نے بقاعدہ اس کے لیے پیسے، میرے خیال میں ہمارے حکمرانوں کے پاس تو کوئی آئیڈیا نہیں آئے گا، لیکن جو عوام پیسے لے رہے ہیں ان کو محل کالو کسائی سے کچھ سیکھ لینا چاہیے. اگر یا تو آپ ایکسیپٹ کر ہی رہے ہیں تو اس کے لیے آڈیشن کریں. اخوت میں بے شمار ایسے ادارے موجود ہیں جو آپ کی زندگی کے اندر ووکیشنل ٹریننگ اور کاروبار کے چھوٹے چھوٹے مواقع کے طریقہ کار بتا سکتے ہیں. حکومت کچھ اس پر سوچ لے. IMF نے تو جس راستے پر لگا دیا، ضروری نہیں کہ ہم اسی راستے کو حرف آخر سمجھ کے اس کے اوپر ہی چلتے رہیں. ہم خود بھی اپنا کچھ انوویٹو آئیڈیا اپلائی ضرور کر سکتے ہیں.